عمران خان نے بالآخر تھیلے میں سے بلی نکال ہی دی۔ جو ان کا معاملہ پچھلے 6 مہینے سے چل رہا تھا اس کو انہوں نے باقاعدہ ایک شکل اور واضح پالیسی دے دی۔ جانا انہوں نے پنڈی ہی تھا۔ اسلام آباد میں آ کے حکومت کو ٹاپل کرنا، چور چور کے نعرے لگانا اور بتانا کہ پاکستان کے اوپر چور مسلط کر دیے گئے ہیں اور پاکستان کو آزاد کروانا ہے، یہ سارا جو ہے خام خواہ کا دنگا انہوں نے پھیلایا ہوا تھا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے پنڈی کے ساتھ انگیج کرنا تھا، پنڈی کو یہ کہنا تھا کہ آپ نے مجھے کیوں نکالا اور آپ نے اب مجھے واپس ہر حال میں لے کے آنا ہے۔ دیکھیں اب میں الیکشنز کے ذریعے معتبر بھی ہو گیا ہوں اور میرا اور آپ کا معاملہ ہے۔ تو اسلام آباد بنیادی طور پر ایک خام خواہ کا ایک سرائے تھا جہاں پر وہ 25 کو بھی قیام کرنے کے لیے آئے، پھر واپس چلے گئے، جس کو انہوں نے نشانہ بنائے رکھا اپنے جلسوں کے اندر، جس کے بارے میں انہوں نے درجنوں نہیں سینکڑوں کے قریب انٹرویوز، ٹویٹس، بیانات دیے، اخبارات کے اندر چھپے۔ اصل میں وہ سارے کا سارا ایک نظر کا دھوکہ تھا۔ جو اصل توجہ تھی ان کی وہ پنڈی کی طرف تھی۔ اب پنڈی کی طرف عمران خان جاتے ہوئے 2 بڑی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو ایک پہلے STH میں بتایا تھا کہ عمران خان نے پنڈی کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، یعنی آرمی کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع کر دیا۔ کافی دیر سے جاری تھا لیکن اس کے نتائج انہوں نے نکال دیے۔ امریکہ کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا اور کہہ دیا جی کہ اگر آپ نے کوئی کانسپریسی کی تھی تو آپ کو اب دوش نہیں ہے، اصل میں معاملہ ہمارے اندر ہی خراب تھا۔ تو امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کانسپریسی کی تھی تو معاملہ آپ کی وجہ سے نہیں تھا، ہمارے اندرونی مسائل جو تھے ان کی وجہ سے تھا۔ جو اندر کی کانسپریسی کرنے والے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ جس کو وہ برے برے ناموں سے پکارتے ہوتے تھے، ان کو بھی وہ اب بڑا دلچسپ پیغام دے رہے ہیں۔ یہ سنیے گا۔ ہم 3.25 سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے۔ چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا۔ اس کے اندر آپ اس کو بار بار سنیے گا، اس کے اندر وہ دہرا کیا رہے ہیں بات کو، بات کر کیا رہے ہیں کہ چلیں اگر آپ نے کانسپریسی نہیں کی تھی، چلیں اگر کانسپریسی نہیں ہوئی تھی تو آپ ان کو روک تو سکتے تھے۔ تو ان کی یہ جو پلی ہے یہ 2 سینٹنسز پر مبنی ہے۔ تو چاہے ان کے نقاد ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جو ان کے اوپر جان قربان کرنا چاہتے ہیں، چاہے ان کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں یا چاہے ان کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں، جو مرضی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان نے ان 2 جملوں کے اندر بنیادی طور پر اپنا تمام فلسفہ سیاسی انقلاب جو ہے وہ بند کر دیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سازش بس اتنی ہی تھی کہ انہوں نے مجھے طاقت سے نکالے جانے والے عمل کے اندر رکھنا نہیں ڈالا اور مجھے طاقت سے نکل جانے دیا۔ تو پنڈی کے ساتھ ان کا معاملہ تھا۔ اب پنڈی کے ساتھ معاملے کو انہوں نے مہر لگا کے، جس طرح کہتے ہیں اشٹام کے اوپر لکھ کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ امریکہ بھی ہمیں خام خواہ کا ہڑبونگ مچایا ہوا تھا، اسلام آباد کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت بھی خام خواہ کا ایک نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اصل میں ان کا جو مدعا تھا، جو بیف تھا ان کا، وہ پنڈی کے ساتھ تھا۔ اور پنڈی کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ نے سازش نہیں کی، امریکہ کی طرح ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ سازش آپ نے نہیں کی تو آپ کم از کم اس کو روک تو سکتے تھے یا نہیں۔ اب دلچسپ جو معاملہ ہے کہ پنڈی کے اندر یہ دونوں کنسیشنز دینے کے بعد کہ ٹھیک ہے امریکہ نے سازش اگر کی ہے تو وہ میں نے اس کو بھول بھلا دیا، اور اگر آپ نے بھی سازش یعنی اندرونی سازش اگر نہیں بھی ہوئی تو آپ کو ان کو روکنا چاہیے تھا۔ یہ دونوں معاملات انہوں نے طے کر دیا۔ اب پنڈی وہ آ کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کا یہ بیان دیکھیے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا پنڈی میں آنے سے پہلے جو ہے وہ ایشو جس کے اوپر وہ اتنے ذرا زور لگا رہے ہیں، آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ، وہ طے ہو چکا ہوگا۔ یہ رانا ثناء اللہ کا بیان آپ کے سامنے ہے۔ تو عمران خان ظاہر آرمی چیف کی تعیناتی پر اپنی پسند کا بندہ لگوانے کے عمل میں تو ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد سڑک کو گرم کرنے کے بعد موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان سے نئے انتخابات کی کمٹمنٹ لینے میں بھی ناکام ہو گئے۔ اب وہ کرنا کیا جا رہے ہیں؟ پنڈی اس وجہ سے جانا چاہ رہے ہیں کہ پنڈی کے اندر جا کے جو ہارٹ لینڈ ہے، جو معاشرتی گڑھ ہے فوج کا، جس کا نام جو ہے وہ پرانے شہر کے حوالے سے نہیں لیا جاتا ہے، وہ آرمی کے لیے ایک اور نام کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ جس طرح فیض آباد جو ہے وہ ISI یا اپارا جو ہے وہ ISI سے متعلق ایک حوالہ ہے، تو پنڈی جو ہے وہ فوج سے متعلق حوالہ ہے۔ اس شہر کے اندر وہ بندے اکٹھے کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی جو سوشیولوجیکل بیس ہے، وہ معاشرتی جو گڑھ ہے،
جو آپ کے گھر ہیں ان میں سے بندے نکل کے آ رہے ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی فوری انتخابات کروائے جائیں. اور یہ مطالبہ کس سے ہوگا؟ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں ہوں گے، کیونکہ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کے تو اور معاملات جو ہیں اب چل نکلے ہیں، اور ویسے بھی انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کا تو اس ایشو کے ساتھ اب کوئی لینا دینا ہے نہیں. نئے آرمی چیف کے سامنے وہ پوری اپنی ایک ڈیمانڈ لسٹ رکھ رہے ہیں، اور لوگوں کی مدد کے ساتھ. وہ خالی یہ نہیں کہہ رہے پریس کانفرنس کر کے، ان کا ماننا یہ ہے کہ میں لوگوں کی مدد کے ساتھ یہ ڈیمانڈ لسٹ جو ہے نئے آرمی چیف کے سامنے رکھوں گا. اگر اس کی اس وقت تک تعیناتی ہو چکی ہوئی، ان کا نام سامنے آ گیا، تو پھر بالواسطہ پیغام بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست ان سے مخاطب کر کے کہوں گا کہ مسٹر اے بی سی جو بھی آپ ہیں، آپ کو یہ کام کرنا ہے. اگر کچھ نام چل رہے ہیں تو میں یہ کہہ دوں گا کہ جی جو بھی آرمی چیف بنا اس کو یہ کام کرنا ہے. اور اگر حتمی طور پر اناؤنس ہو گیا تو فارملی ان کو میں کہوں گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور کام کیا کرنا ہے؟ فوری طور پر نئے انتخابات آپ نے ان کا آغاز کرنا ہے. اور پھر یہ مطالبہ کرنے کے بعد وہ اسلام آباد کی راہ لیں گے اور اسلام آباد کے گرد وہ گھیرا ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو ایک سیاسی ہڑبونگ جو ہے اس کو انہوں نے پوائنٹ آف کلمینیشن کے اوپر لے کے جانا ہے، اور پوائنٹ آف کلمینیشن کے اوپر نئے آرمی چیف کو انگیج کر کے کہنا ہے کہ آپ ہماری بات سنیں. اور ساتھ ساتھ پرانے آرمی چیف سے متعلق جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ بھی کھول کے سامنے آئے گی. اور جنرل باجوہ کو وہ کوئی بہت اچھی فیئرویل پارٹی نہیں دینے والے، یہ میں آپ کو کافی دیر سے بتا رہا ہوں. اور میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی جو فیئرویل پارٹی ہوگی کوئی اچھی پارٹی نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو عمران خان جو 4 5 8 10 دن ہیں نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے ذرا پہلے، آرمی چیف کی تعیناتی ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد 4 5 دن تعیناتی کے بعد ان کو مکمل طور پر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ان کے جو لائے عمل بنانے والے ہیں انہوں نے ان کو ایک ہی بات بتائی ہے، اور یہ میں آپ کو معلومات پر میں اپنی بات بتا رہا ہوں. ان کو بات یہ بتائی ہے جی کہ پہلے 10-15 دن بڑے کروشل ہیں. اگر آپ نے نئے آرمی چیف سے اپنے مطالبات منوا لیے تو بات آپ کی بن جائے گی. اگر پہلے 2 ہفتے کے اندر آپ نے مطالبات نہ منوائے تو اس کے بعد معاملہ آپ کا کبھی طے نہیں ہوگا. تو جتنا آپ نے زور لگانا ہے وہ آپ زور لگائیں اور نئے آرمی چیف کو مجبور کریں کہ آپ کے مطالبات مانیں. یہ ونڈو اگر کلوز ہو گئی تو اس کے بعد آپ کی سیاست، اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا گیا تو وہ پھر اگلے سال ہی جا کے آپ انتخابات کے اندر کچھ پرفارمنس دکھائیں گے، ورنہ ایشوز آپ کے لٹکے رہیں گے. تو عمران خان کی اسٹریٹجی بڑی واضح ہے. اب انہوں نے سازش کا بیانیہ چھوڑ دیا ہے. اب وہ سیدھی بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے آپ فوری طور پر انتخابات کے عمل میں سے گزرنے دیں اور یہ کام آرمی چیف کرے. اور وہ تمام کا تمام زور لگائیں گے ان دنوں میں جو آرمی چیف کی تعیناتی سے ذرا پہلے، آرمی چیف کی تعیناتی ہوتے ہوئے اور آرمی چیف کی تعیناتی کے فوراً بعد وہ دن جو گزریں گے وہ عمران خان کے لیے سیاسی طور پر بہت کرٹیکل ہیں. اور اس میں آپ کو لگے گا کہ وہ سر دھڑ کی بازی لگائیں گے.